السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ نحل جو کہ 16ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور اب ہم ربما پہ ہیں۔ یہ 14واں پارہ ہے قرآن مجید کا اور 16ویں صورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل کی نشست میں پہلے رکوع کا اختتام فرمایا تھا، اب ہم لوگ دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع کی تفسیر اور پوری کی پوری مکمل اس کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی یہ بات واضح کری تھی کہ سورہ نحل جس طرح سورہ انعام کے مضامین تھے اس سے کافی کورسپونڈ کرتے ہیں، جس میں بنیادی جو مضمون ہے وہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی بڑی نعمتیں، اللہ کی بڑی بڑی قدرت، اللہ کی بڑی ثنائی، اللہ کی رحمت اور اس کے کرشموں کا مظہر، یعنی پوری جو بیوٹیفل چیزیں نیچر میں ہیں، نیچرل بیوٹیز، بیوٹی آف دی نیچر، وہ آپ لوگ کو اس میں نظر آئیں گی۔ یعنی انسان دو ہی چیزوں سے قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت اخذ کر سکتا ہے۔ ان دو مضامین کے نام جس طرح میں سورہ اعراف میں بھی یہ باتیں بتا چکا ہوں، ایک ہوتی ہے التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اے انسانوں، گروہ اور جنوں، تم کن کن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی انکار کرو گے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہوتی ہے، جو محبت اور الفت اور بڑھ جاتی ہے دلوں میں، اور دلوں کے سوئے ہوئے تار جو ہے وہ جاگ جاتے ہیں ان آیات آفاقی اور آیات انفسیہ کو دیکھ کر۔ اس کو کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ۔ اور ایک ہوتی ہے التذکیر بأیام اللہ، یعنی وہ اللہ کے بڑے بڑے ایام، وہ بڑے بڑے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قوم کے فیصلے سرزد کرے، بڑے بڑے قوموں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی روئے زمین پر نسیہ منسیہ کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، یہ سارے پری ابراہمک، پوسٹ ابراہمک رسول جو ہیں، رسولوں کی جو قومیں ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا اور وقت کے رسول کو بچا لیا گیا۔ تو یہاں ان تین رکوع یعنی دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں دونوں چیزیں کورسپونڈنگ چلیں گی۔ ایک التذکیر بآلاء اللہ کا مضمون آئے گا اور پھر التذکیر بأیام اللہ کا مضمون آئے گا۔ تو میرے خیال سے اتنی تمہیدی گفتگو کافی ہے۔ اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، اور وہ ہے اللہ جس نے تمہارے لیے، ہم سارے انسانوں کے لیے ہی، من السماء ماء لکم، اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان کے ذریعے سے پانی برسایا، یہی پانی بارش بن کر برسا ہے۔ منہ شراب، جس سے تم بھی پانی پیتے ہو، یعنی یہی ہے پانی جس کو ہم اسٹور کرتے ہیں، اسی سے پھر برف، بڑے بڑے ذخائر اس کے اسٹور ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پانی پینے کو میسر فرماتا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس کے سبب نہ صرف تمہارا نظام چلتا رہتا ہے بلکہ آس پاس جو تم دیکھتے ہو رویدگی، نباتات،
درخت جو پیدا ہوتے ہیں وہ انہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں. فیہ تسیمون، جس سے تم اپنے مویشی چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو. یعنی زمین بے آب و ہوا ہے، اس میں کوئی بنجر نہیں ہے، بنجر زمین پڑی ہے، اس میں کوئی رویدگی کا سامان نہیں ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بنجر زمین پر ایک مہ برساتا ہے جس کے ذریعے سے تمہارا بھی انتظام ہو جاتا ہے، تمہاری بھی فصلیں لہا اٹھتی ہیں، تم بھی اپنے کاروبار اور رزق کا بندوبست اور معاش کا ایک ذریعہ تلاش کر لیتے ہو. اور دوسرا یہ کہ تمہارے جو چروائے ہیں جن کا تم خود گوشت کھاتے ہو، ان کی بھی غذا اسی کے ذریعے، اسی زمین کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اور دونوں کا جو مبدأ حیات ہے وہ میں بتا چکا ہوں، جو اصل سورس ہے وہ پانی ہے جو کہ اللہ آسمان سے برسا رہا ہے. یُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اور اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کری زرع، یعنی وہی کھیتی جس کا بھی میں نے حوالہ دیا، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور ہیں، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل، یعنی ہر قسم کے میوے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک طریقے سے مسخر کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کریں. یعنی غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی طرف سے ایک انسانوں کے لیے یوں سمجھیے کہ قدرت کا ایک مضمون ہے، اللہ کی ایک شان کا ایک مضمون ہے، اس کی تخلیق ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ ساری دنیا میں جو تخلیق چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے، اس میں جو رنگا رنگی ہے اور ایک صوتی آہنگ ہے اور ایک بہاؤ ہے، تو یہ سارے کا سارا مضامین آپ کو اسی بندے کو نظر آئیں گے جس میں اخلاقی حس ابھی بیدار ہے، جو ابھی مری نہیں ہے، جس کا ابھی اگلی آیات میں آپ کو نقشہ نظر آ جائے گا کہ یہ اخلاقی حس اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے اس کا اصل فنکشن کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اٹریکٹ ان کو کریں گی، یہ سارے پھل پودے، کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، بارش، بادل، آسمان، یہ ساری چیزیں اللہ کی یہ بڑی بڑی آیات یہ ان کو اٹریکٹ کرے گی جو کہ یتفکرون ہے، جو کہ غور و فکر کریں. اس کی قدرت اور شان کا جو ایک اس میں جو تنوع ہے اور رنگا رنگی ہے وہ انہی لوگوں کو سمجھ آئے گا جو کہ غور و فکر کرتے ہیں ان آسمانی اور آفاقی اور انفسی آیات کو. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسخر کر دیا ہمارے لیے، ہمارے مطابقت اور ہماری مناسبت کے لیے بنا دیے کیا چیز؟ اللیل والنہار، رات اور دن کا ایک جو تیزی سے رفتار والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام چلایا ہے اس میں الٹ پھیر جو رکھی ہے رات اور دن میں، کہ رات آتی ہے اور دن کا جو اجالا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دن دوبارہ اجالا لیتا ہے تو رات کی تاریکی کا پردہ ہٹ جاتا ہے. والشمس والقمر، اور اس نے مسخر یہ بھی کر دیا سورج اور چاند کو. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے آسمانوں میں مسخر ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ہوش مند ہیں، جو کہ دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، ان کو یہ ساری نشانی لگیں گی. آپ سب کو معلوم ہے کہ دن اور رات میں سب سے اہم فنکشن کیا ہے، کہ اگر دن نہ ہو، صرف رات ہی رات ہو، تو انسان کمائے کیسے، بھاگ دوڑ کس جگہ پر کرے؟ اور ظاہر بات ہے رات ہی نہ ہو تو انسان اطمینان، چین، سکون، راحت کہاں سے حاصل کرے؟ تو ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھگایا ہوا ہے ایک زمانے میں، اور اسی طریقے سے الٹ پھیر کر رہا ہے کہ دن میں انسان محنت اور جدوجہد کرے اور رات میں جو ہے وہ آرام کر سکے. اور بالخصوص آج کے زمانے میں سائنس نے اس بات کو اور منکشف کر دیا ہے کہ اسی دن اور رات کے الٹ پھیر سے یہ سارا نباتاتی نظام بھی قائم دائم ہے. دن کے وقت سورج کی حرارت سے جو پلانٹس ہیں وہ بھی فوٹو سنتھسس کا عمل جاری و ساری ہے ان میں، لہٰذا دن میں ان کی ایکٹیویٹی کچھ اور ہے، وہ لوگ سانس لیتے ہیں، رات کو وہ سانس باہر چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے. تو مطلب ہر چیز ہمارے لیے لگی ہوئی ہے، ضروریات انسان کی اسی کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں. پیور آکسیجن جو انسان کو مل رہی ہے وہ بھی ان درختوں کے ذریعے سے مل رہی ہے. ایٹماسفیرک پریشر میں بھی جو ایک دوام ہے وہ اسی کے ذریعے سے باقی و ساری ہے. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طور پر پیدا کیا ہے کہ ان کے الگ الگ مختلف اقسام ہیں. تمہارے لیے ہر زمین کا ہر حصے میں تمہیں نظر آئے گا کہ ہر شے میں ایک رنگا رنگ ہے، ایک تنوع ہے. جانور میں بھی تم دیکھتے ہو تو الگ الگ مختلف اور رنگوں کے اور نسلوں کے جانور ہیں. پھر پھل پودے بھی دیکھو تو اللہ نے ان میں ذائقے الگ رکھے ہیں، رنگا رنگی ایک الگ رکھی ہے، حالانکہ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ توحید جن کی پوری ہو چکی ہو، یعنی جن کے اندر دلیل آ چکی ہو، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، ہوش مند لوگ، جو کہ خود نصیحت اخذ کرنا چاہیں، جن کے اندر خود وہ اخلاقی حص ابھی زندہ ہے، ان کے لیے ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ بذریعہ ہدایت ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا،
اور وہی ہے اللہ کہ جس نے دریا کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا لتأکلوا منہ لحما، کہ اس میں تازہ تازہ گوشت تم کھاؤ، پاک صاف ستھرا گوشت تم کھاؤ۔ اور آج آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو تازہ گوشت ہے جس کو قرآن مجید 1450 سال پہلے تجویز دے کے فرما رہا ہے، یہ سی فوڈ ہے، جو اب سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ جو وٹامنس کا ایک ریشیو ہے وہ انہی چیزوں میں سب سے زیادہ ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں کھانا کھلانے کو دے رہا ہے، بلکہ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ موتیوں کا جو گہناؤ نکالتا ہے تمہارے لیے، جس کو تم تلبسونها، جن کو تم خود پہنتے ہو، یعنی اسی کے ذریعے سے اللہ گہنے اور موتی نکال رہا ہے، اور ساری کی ساری وہ چیزیں آراستہ کر کے ہر شے نکال رہا ہے جو زینت و زیبائش کا ایک یوں سمجھیے کہ موجب بنتی ہیں۔ اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ خود حضور نے فرمایا، بلکہ باقاعدہ یہ حکم دیا ہے کہ جو میاں بیوی آپس میں، شوہر بیوی جو ازواج ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے زیبائش حاصل کریں، زینت اختیار کریں، اور اللہ نے اس کے لیے سمندروں کو اس کام کے لیے لگایا ہوا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وقت اور پڑھنے پہ بالکل ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، تلبسونہا، ان کو پہنا جا سکتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس دریا میں اس پانی کو چیرتے ہوئے نکل جاتی ہیں، اور واقعہ یہی ہے کہ کشتیاں جب چلتی ہیں موجوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ جو سمندر کا پوری ایک جو لیئر ہے وہ اس کو چیرتے ہوئے جا رہی ہے۔ اور یہ سارا معاملہ کیوں چل رہا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم فضل تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان تمام ہدایت کا جو اصل جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر حاصل کرو، غور و فکر بھی کرو۔ اس سے پہلے آیات کیا آئی ہیں؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ ان تمام آیات کا اصل نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ انسان شکر کرے۔ یہ ہے اصل قرآن مجید کا یوں سمجھیے لب لباب، کہ انسان ان آیات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت حاصل کرے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ آج انسان کو، بالخصوص آج کے اس تیز دوڑ زمانے میں، اور جہاں ہر ایک کو یوں سمجھیے کہ ایک یلغار ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک امنگ آرزو جستجو ہے، یہاں ان تمام چیزوں میں یہ آیات الہیہ نگلیکٹ ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی جو صبح اٹھتا ہے اپنی اپنی معاش پہ چلے آتا ہے، اندھیرے میں جاتے ہیں اندھیرے میں آتے ہیں، ایسا معاملہ ہے کہ ان ساری کی ساری آیات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ انسان لگا ہوا ہوتا ہے اپنے انہی دھندوں میں، اپنے انہی کاروباروں میں، اپنی مسندوں چودراہٹوں میں، لیکن کسے موقع ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو دیکھ سکے؟ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو ہمیں کہاں موقع ملتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، جس کو دیکھ کے بھی ہم لوگ آج اندھے بن کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کو دیکھنے کا اصل جو موجب ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر خود شکر گزاری آ جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین تمہارے لیے مسخر کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس پوری زمین کو مسخر کرنے کا جو اصل آپ کا انڈیکس نکلنا چاہیے وہ شکر گزاری ہے۔ اور شکر گزاری، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن کے درمیان دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، صبر اور شکر۔ اگر کوئی بھی تکلیف آئے اس پہ نہ یہ کہ چیخم چلی کرے اور ماتم کرنا شروع کر دے، بلکہ اس پہ رضائے رب پہ راضی رہنا چاہیے۔ رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ اور دوسری بات کہ اس میں شکر گزاری ایک ہونی چاہیے۔ اگر شکر ہی شکر ہوگا اور اس میں صبر نہیں ہوگا تو ایسی تو زندگی بہت کم و بیش کسی کی ہوتی ہے کہ بجائے کوئی تکلیف آئے نہیں اور پوری زندگی راحت اور چین کے ساتھ نکل جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پوری زندگی جو ہے مشقت کے ساتھ ہی گزر جائے، کبھی اللہ تعالیٰ آسانی بھی دیتا ہے، عیش و عشرت بھی دیتا ہے، تو ہر معاملے میں بیلنس۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا، اور اسی نے زمین میں تمہارے لیے لنگر رکھ دیے، یعنی پہاڑ رکھ دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ ایک طرف تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں۔ ہر جگہ آپ نے دیکھا ہے، ہر جگہ خطوں میں جو بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف اگر پہاڑ نہیں ہے تو وہاں جو آپ کو معلوم ہے کہ جو زمین ہے وہ زیادہ ڈگمگانے لگتی ہے، ہلنے لگتی ہے۔ یہ جو پہاڑ ہیں یہ بیسیکلی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں اس زمینوں کا۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی نے نہریں بنا دیں اور رستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، یعنی منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انہار اور سبل ہے، ندیاں اور راستے، عام طور پر جو پہاڑی رستہ ہوتے ہیں، پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ ہی ندیاں نانے نکل جاتے ہیں، اور وادیاں ہی دراصل وہ راہ گزر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کے سارے معاملات رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ وعلامات، اور بہت سی نشانیاں ایسی ہیں، یہ تو گنتی کے تمہیں کچھ گتا دیے ہم لوگوں نے، لیکن اس کے علاوہ بھی وعلامات،
بہت سی علامتیں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور تاروں سے بھی تم لوگ رستے معلوم کرتے ہو. پرانے زمانے میں یہ سارا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ تاروں سے ہی ایک دوسرے کے ذریعے جو انسان جو ہے وہ روشنی کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دیتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ایک ذریعہ دیتا تھا. افمن یخلق کمن لا یخلق، سو کیا بھلا وہ ہستی جو پیدا کرتی ہے کمن لا یخلق، اس جیسی ہو جائے گی کہ وہ پیدا نہ کرے. یعنی وہ بھی مانتے تھے، قریش بھی مانتے تھے کہ تخلیق ہمارے معبود نہیں کر سکتے تھے. یہ لات منات عزا یہ سب تخلیق اور نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ وہ تو ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہم رضا لیں گے ہمیں. باقی تخلیق میں ان کا کوئی یوں سمجھیے کہ عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ نبی جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان زمین کو، یہ خود کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو تخلیق میں ان کا وہ کوئی شمار نہیں تھا. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ذات ہے وہ کیا بھلا اس کے برابر ہو جائے گی کمن لا یخلق، جو کہ پیدا ہی نہیں کر سکتا. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے. یعنی شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر انسان کی پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو انسان کبھی گن نہیں سکے گا. لا تحصوها ان اللہ لغفور الرحیم، ان تمام نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں بڑا غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اندر جو تم چھپاتے ہو اور جو احوال تم ظاہر کر دیتے ہو. یعنی even that thing which we are not aware from ourselves, even those things which are within our hearts, اللہ تعالیٰ knows them. اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور، آگے آپ لوگ پڑھیں گے کہ سینوں میں چھپے جو بھیدی خیف جو سارے کے سارے ایک خفائف ہوتے ہیں اور چھپیا معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہوتا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے. ملائکہ ہیں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ، اولیاء اللہ، رسول اللہ، سارے کے سارے مخلوق ہیں، بس ایک اللہ خالق ہے. وہم یخلقون، وہ تو خود مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء، وہ تو مر چکے ہیں، وہ بے جان ہیں. احیاء، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وما یشعرون، ان کو تو یہ شعور ہی نہیں ہے. ایان یبعثون، کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے. ان پر تو موت آ گئی ہے، زندہ تو نہیں ہے یہ سارے کے سارے ولی اللہ بھی. عالم ارواح میں وہ اور بات ہے کہ اللہ کوئی شے ان تک پہنچانا چاہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن چلتے پھرتے کھاتے پیتے تو نہیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں جیسے عام انسان ابھی کر رہے ہیں. تو یہی معاملہ ہے کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ایانا یبعثون، کہ وہ خود اٹھائے کب جائیں گے. چاہے بڑے سے بڑا اولیاء اللہ ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، اس کو بھی تو معلوم نہیں ہے کہ کب زندہ ہوگا. قیامت کا وقت جو ہے وہ تو ان کو بھی نہیں پتا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. الہکم الہ واحد، وہی ہے اللہ جو کہ تمہارا معبود برحق ہے، واحد اللہ وہی ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی، آیت نمبر 22، کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ سے مراد یہاں پہ لا یؤمنون بالآخرہ، ایمان والے دن، یعنی وہ آخرت والے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی ملاقات سے غافل ہیں. جس طرح ہم لوگ پڑھ چکے تھے سورہ یونس میں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو کہ اللہ کی ملاقات کے امیدواری نہیں ہیں. بڑا شان استغنا ہے کہ وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے ملنے کی. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے اسی دنیا پر، یہیں کی چمک دھمک، یہیں کی عیش عشرت، یہیں کا بھاگنا گھومنا، ادھر ادھر کھیل کود تماشے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اطمینان میں آگے اسی زندگی میں، انہوں نے سمجھ لیا کہ میٹر کے آگے ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے. اولئک عنہا غافلون، اولئک انہم غافلون، کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں. تو اسی غفلت کو یہاں دوبارہ اجاگر کر کے فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. قلوبہم منکرہ، تو ان کے دل اس بات پر منکر ہو چکے ہیں. وہم مستکبرون، اور قبول حق سے انحراف کرنے پر وہ تکبر کرنے لگے ہیں. وہ آخرت کے منکر ہیں، قبول کرنے میں اب جھجکاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک چین ہے. یہ چین کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کا اصل جو آرگیومنٹ ہے وہ کیا ہے، کہ جس کو بڑے کم انسانوں نے سمجھا ہے. انسانوں کی نظر میں
آج سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ آخرت کے معاملے میں ایک دم غافل ہے ہر شخص، کسی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں۔ قرآن کا اصل آرگومنٹ یہی پیش ہو رہا ہے کہ انسانوں کی نظریں اجھل ہیں، مانتے تو سب ہیں آخرت کو، لیکن مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ ذرا 2 منٹ آپ سب کے سب اپنے دلوں میں جھانکے ٹٹولیے اور ذرا مجھے کھلم طور پہ بتائیے کہ قرآن میں انسان غور کر کے یہ سوچتا ہے کہ مجھے دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ سے ایک ملاقات کا دن ہے، اٹل ہے، شدنی ہے۔ قرآن پہ غور تو کرتے ہیں ہم بہت، لیکن اس کے باوجود بالآخرت قلوبہم منکرہ، وہ جو حقیقی معاملے میں اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے واقعتاً ایک ملاقات کا ایک معاملہ ہے، اس سے کتنے لوگ غافل ہیں۔ تو اس غفلت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جس کو کہا یہاں پہ منکرہ، وہ انکار میں آ جاتے ہیں۔ وہم مستکبرون، اور بجز اس بات پر، قبول حق کے انحراف پر، یعنی اس کو نہ ماننے پر، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الٹیمیٹلی تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا اصل آرگیومنٹ کہ جس شخص کی فطرت سلیم ہے، اس کے اندر ایک اخلاقی حس ہوتی ہے جو اللہ نے رکھی ہے، وہ خود جانتا ہے بائی ایون ہمسیلف، بائی ایون ہز اون نیچر، ہی نوز دیٹ دس از گڈ، دس از بیڈ، یہ اچھائی ہے میرے لیے، یہ برائی ہے۔ اور اگر اچھائی اور برائی میں تمیز اس کے اندر موجود ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ آخرت کا یقین اور اجل جائے گا، اجلا جائے گا، بڑھ جائے گا، کہ نیکی ہے، اچھائی ہے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور برائی ہے، بری چیز ہے، کوئی بیکار شے ہے جس کو میں غلطی سے بھی اپنا لوں تو اس کا برا بدلہ ملنا چاہیے، جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہاں بلکہ برعکس معاملہ ہوتا ہے، بہت ہم زور بھی لگا لیں کسی بدی کو روکنے کے لیے، اور اگر کوئی بدی ہو بھی جائے، فرض کریں کوئی بوڑھا شخص ہے، اس نے کسی کو قتل کیا ہے، وہ جو قتل جس کو کیا ہے وہ جوان ہے، اور یہ جو بوڑھا ہے یہ اپنی زندگی پوری کر چکا ہے۔ اب وہ جو جوان ہے، وہ جو بیچارہ قتل ہوا ہے، اس کی تو بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور یہ بوڑھا جو ہے 70 برس کا ہو گیا، کھا پی کر زندگی گزار چکا ہے۔ یہ اس کے جرم کا بدلہ تو نہیں ہوا نا، ہم وزن تو بدلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پھانسی لگا دیں صرف۔ پھر ایسے شخص کو آپ پھانسی پر چڑھائیں گے بھی، اس کے لیے کیا کیا رشوتیں دیں گے، گواہ کو کچہری، یہ سارے معاملات آئیں گے، پھر پھانسی ہو بھی گئی تو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی ہم وزن تو معاملہ نہیں ہوا نا۔ تو یقیناً کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے، کوئی ایسی بڑی ملاقات کا دن ہونا چاہیے کہ جس میں پورا پورا بدلہ مل جائے سارے کے سارے بدکاروں کو، بدمعاشوں کو، جو کہ دنیا میں نہیں ملتا، اور ساری نیکوکاروں کو ان کا انجام مل جائے جو کہ دنیا میں نہیں ملتا۔ جس کے اندر یہ احساس ہوگا وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا، کبھی غور کرے گا، فکر کرے گا، کوئی انسان اس کو کوئی حق کی راہ سے تلقین دے گا، اچھی بات کی طرف لے کر آئے گا تو ذرا غور کرے گا، خیر اور شر کا امتیازی فرق اس کے اندر موجود ہوگا تو وہ سنے گا۔ اور جس کے اندر یہ ہے ہی نہیں، اسے سے استغنا ہے، خیر اور شر کا امتیازی فرق ہی نہیں ہے، آخرت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، بس ہنسی کھیل کود میں اپنی زندگی لگا لیں، تو آپ لاکھ اس کے سامنے جو ہے 1 نہیں 10,000 بار اس کو بات سمجھا دیں، بھینس کے آگے بین بنانے والی بات ہے، پھر تو وہ سنے گا نہیں، وہ اسی غفلت میں رہے گا۔ تو وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ دل آٹومیٹیکلی قلوبہم منکرہ، قبول حق کی صلاحیت اللہ تعالیٰ سلب کر دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے مستکبرون، استکبار میں آ جاتے ہیں وہ۔ لا جرم ان اللہ، اور ہرگز اس میں کوئی شک نہیں کرنا، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتوں کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور واقعہ یہی ہے کہ تکبر دوستوں ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ، شرک کے بعد، یوں سمجھیے کہ اللہ کے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ شرک کے بعد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں متکبر، المتکبر ذات خود اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شرک کرے، بالخصوص انسان، جو کہ ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ اس کو گندے پانی کی بوند سے بنایا گیا ہے، تو ایسا معاملہ نہیں چلے گا انسان میں۔ بلکہ حدیث قدوسی ہے کہ جس نے تکبر کیا اس نے گویا کہ میری شان پر جو چادر رکھی ہوئی ہے اس کو کھینچنے کی کوشش کری، تو اللہ کی چادر پر گویا کہ اس نے ہاتھ ڈالے۔ تو ایسا انسان جو ہے دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں تو رسوائی ہے ہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ تو پرانی بات ہے، یعنی یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پاک پیش کر رہے ہیں، جو کلام ان پہ نازل ہوا ہے، اب یہ جو جونیئر سارے لوگ تھے جو کہ عام نیک لوگ تھے اسی معاشرے میں، عرب میں، وہ جاتے تھے اپنے بڑے بڑے لیڈرز کے پاس، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس، وہ کہتے تھے کہ آج سنیں آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کوئی اچھا کلام لے کر آئے ہیں، یہ کیا لے کر آئے ہیں؟ ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا ہے آج، کون سی صورت، کون سا کلام آیا ہے، بتائیے ذرا۔ قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں
کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کی نشانی کہانیاں ہیں، سنی سنائی کوئی بات ہے، اس میں تو کوئی وزن ہے ہی نہیں، کہیں سے سیکھ سکھا کے آئے ہیں اور ڈھوس جما رہے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن ان کو بڑا گندا بوجھ اٹھانا پڑے گا، ایسے بڑے بڑے لیڈرز کو۔ یعنی یہ بات صحیح ہے کہ حق کی طرف اگر کسی شخص کا دل مائل ہو رہا ہے ہلکا پھلکا، تو ظاہر بات ہے اگر وہ اپنے لیڈر سے پوچھے گا قریش کے کہ یہ چودھری سے لوگ ہیں، ان کی ایک وجاہت ہے، یہ تو دانش مند لوگ ہیں، دانشور ہیں، تو محمد مصطفیٰ نے جو آج کیا بتایا یہ ان کو زیادہ پتہ ہوگا، تو ان کا ذرا ایک اوپینین لیتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، اور رپلائی میں وہ یہ بول دیتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، خاص تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو عام آدمی کی جو گمراہی کا بھی جو ذریعہ بنا ہے وہ انہی لوگوں کے ذریعے ہے۔ تو عام لوگ تو سننا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی گمراہی کا بوجھ اور وبال انہی پر آئے گا روز قیامت۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جن کو یہ لوگ گمراہ کر رہے تھے بغیر کسی علم کے، سند کے، ان کا بھی بوجھ ان پر آئے گا، ڈبل بوجھ۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور آگاہ ہو جاؤ بڑا گندا بوجھ ہوگا جو کہ وہ اس روز اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی گمراہی اختیار کری، انہوں نے بھی اپنی اپنی چالیں چلیں، انہوں نے بھی نبیوں کی دعوت کو رد کیا، مذاق اڑایا، قوم شعیب، لوط، قوم نوح، قوم مدین نے سب نے مذاق اڑایا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ سبحانہ و تعالی حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر، ان کی جڑوں سے، قواعد یعنی ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے جب نیچے سے بنیادیں ہی گر جائیں تو چھت تو منہ پر آئے گی۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، تو ان پر چھت آ پڑی ان کے منہوں پر، یعنی ان کے محل جو تھے، جڑ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے محلوں کو اور ان کی مسکنوں کو اٹھا کے پھینک دیا، ان کی چھت ان کے اوپر آ کر گر گئی۔ اور سب سے بڑی بات فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ان کا جو عذاب ایسے طور پر ہوا کہ ان کو خیال ہی نہیں ہوا، گمان ہی نہیں ہوا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ عذاب الہی کا دروازہ کھول دے گا۔ اور یہ سب تو ایک بات، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر قیامت پر جو ان پر رسوائی آنے والی ہے وہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں لمیٹڈ قوموں کا ذکر کیا ہے جن سے خود عرب واقف تھے، اسی علاقوں میں جو قوم لوط، قوم نوح، قوم ہود واقع تھی، لیکن انڈائریکٹلی یہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ تمام قوموں پر، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، نہ جانے کتنی ایسی قومیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تلپٹ کر دیا۔ یہ جو سندھ میں ہی آپ دیکھیں مونجو داڑو ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ ایک گمان خاص رکھتے ہیں کہ اس پہ بھی ایک ایسا وقت آیا ہے کہ اس پہ بھی وہ کھنڈرات جو ہیں وہ اب دوبارہ جو ہے وہ منظر عام پر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گمان غالب اس پر بھی جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجنے والا بھیجا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ معاملات آج بھی ہیں اس دنیا میں۔ ایک وہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن لیٹ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کافی جگہوں پر رسول بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے جنہوں نے اپنی اپنی قوم کو آگاہی دی، لیکن قوم نے جب انکار کی کیفیت رکھی اور حق سے منحرف رہے تو اینڈ وقت یہی ہوا، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اچانک ان پر ایسا عذاب آیا کہ ان کو شعور ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا۔ اور سب سے بڑا عذاب القیامہ، قیامت میں ہوگا، یخزیہم، جب ان کو اللہ رسوا کرے گا، ویقول، اور اللہ خود کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ کہاں ہیں وہ آپ کے معبود، وہ شرکاء جن پر آپ کو بڑا گمان ہو گیا تھا، جن کے بارے میں تم کو بڑی ایک سخت حمیت ہو گئی تھی، تشاقون فیہم، جس کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے کہ جو ان کی نفی کرتا تھا اس کی تکہ بوٹی کرنے پر اتر آتے تھے، اتنی حمیت اور غیرت تمہارے اندر اجاگر ہوئی بھی تھی اس وقت، تو آج کہاں ہیں وہ سارے؟ اور یہ بھی سمجھ لیجئے یہ آج بھی ہو رہا ہے یہ معاملہ، یہ نہ سمجھیے یہ قرآن مجید 1450 سال بول کے خاموش ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ذرا کسی آپ یہاں پہ مرشد پیر کو آپ کچھ بول کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کیا تکہ بوٹی ہو جائے گی وہاں پہ۔ یہ معاملہ آج بھی چل رہا ہے، قرآن مجید 1450 سال پہلے کے لیے بھی ہدایت اور ضابطہ حیات تھا اور آج بھی ہے۔ کنتم تشاقون فیہم، تم کو بڑی سخت حمیت ہو گئی تھی، تو وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں تمہارے یہ معبود سارے کے سارے؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، اور علم والے لوگ اس دن کہیں گے جن کے اندر وہ اخلاقی حس موجود تھی رہتی دنیا میں کہ آج ہلاکت ہے، رسوائی ہے، بدنصیبی ہے، برائی ہے کافروں کے لیے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ایسے لوگ جن کی حالت میں، جن کی کفر کی حالت میں فرشتے آتے ہیں، تتوفاہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں ان کی جانیں نکالنے کے لیے، ظالمی انفسہم، جبکہ وہ ظلم کی روش اختیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ اللہ یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ نیکی اور بدی کا کوئی تصور ہے، اسی عیش و عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں جب وہ مرتے ہیں تو اس وقت فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ظلم کی روش تم نے اختیار کری تھی تو آج اپنی جانیں نکالو۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، پھر کافر لوگ وہاں اس وقت بھی عالم نزا میں بھی
काफिर जो हैं वो सारे के सारे जो जुल्म की रविश इख्तियार करेंगे वो फरिश्तों के सामने झूठ गवाही देंगे, फ़अल्क़ौस्सलम के हम इस्लाम लेकर आते हैं, हम अपने आप को पेश करते हैं, हम सलामती का रास्ता अब इख्तियार करते हैं। मा कुन्ना नअमलु मिन सू, हम तो नहीं कर रहे थे कोई बुरे काम, आपको मुगलता हो गया, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे। मा कुन्ना नअमलु मिन सू, भला, फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं, तुम कर रहे थे। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून, कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सब अमाल को पूरी पूरी खबर बीनी रखता है। यानी ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा नामा अमाल अल्लाह ने हमारे जरिए लिखवाए, इसमें कहीं कोई कजी नहीं है। फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, तो दाखिल हो जाओ उस जहन्नम के बड़े बड़े दरवाजों में जिसका वादा है तुम्हारे लिए और उसमें अब हमेशा रहना होगा। फलबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, तो कैसा घटिया अंजाम हुआ है और बुरा अंजाम हुआ है उन लोगों का जो कि तकब्बुर करते हैं। वकील अल्लज़ीन तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरा, और इसके बरक्स जो लोग शिरक से बचते रहे, जो अहले तक़वा थे, जिनके दिलों में वो इखलाकी हिस्स मौजूद थी, वो जिंदा थी, रूह अभी उनकी मरी नहीं थी, जिंदा थी, बेदार थी, ये जब सुनते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कलाम सुना रहे हैं तो क्या बोलते हैं, क़ालू खैरा, ये बड़ा अच्छा है, बेहतर है, खैर और भला है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हमारी खैर और भलाई के लिए तमाम इसमें राह हिदायत मौजूद है। खैरा लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, जिन लोगों ने नेक काम किए उनके लिए दुनिया में भी भलाई है, यानी आखिरत में तो है ही है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, वो तो है ही है, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया में भी ऐसे लोगों को ज़ाइल नहीं करेगा। वला दारुल आखिरत खैर, और सबसे बड़ा जो खैर का घर है वो तो दारुल आखिरा है, आलम आखिरत में तो बहुत ज़्यादा अल्लाह उनको बख्शेगा। वला निअम दारुल मुत्तकीन, और कितना ही अच्छा अंजाम है ऐसे लोगों का, कितना ही अच्छा घर है रहने वालों का ऐसे लोगों का जो तकवा की रविश इख्तियार करते रहे, जो बच बचा के अपनी ज़िंदगी का यूँ समझिए पैमाना जो है उनका लबरेज नहीं हुआ किसी नफसानी ख्वाहिशात पे और किसी और गलबे पर। तो ये सारे मामलात उन लोगों के लिए, उन स्पेशल लोगों के लिए जो कि तकवा की रविश इख्तियार करके, जिसको हुजूर ने कहा कि तकवा ऐसी शय है कि तुम कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजर रहे हो और अपने दामन को जो है बचा बचा के निकल जाओ। तो दुनिया में भी ये सारी कांटे आएंगे, चाहे वो नफसानी ख्वाहिशात के हों, चाहे वो शैतानी सरकशी के ज़रिए से हो, चाहे अहलो अयाल की ही मोहब्बत में इंसान इतना गाफिल हो जाए, दौलत की मोहब्बत में इतना गाफिल हो जाए, जिसको हुजूर ने फरमाया ताइसा अब्दुद दीनार व दरहम, कि गाफिल है वो बंदा, हलाकत है, बर्बादी है, अफसोस है उस बंदे के लिए जो दिरहम और दीनार का बंदा है। नाम है अब्दुल्ला और हकीकत में है अब्दुद दीनार। दीनार आना चाहिए हराम से आए हलाल से, फिर तकवा जो है इंसान पसे पुश डाल देता है। इसी दौलत के लिए बड़े बड़े ज़र जन और ज़मीन के लिए आज दुनिया में इंसान कत्ल व गारत की नौबत तक पहुँचा हुआ है। इसी दौलत के लिए, औलादें जो हैं, औलाद की मोहब्बत के लिए, दौलत की मोहब्बत के लिए इंसान अपने वालिदैन को छोड़ के, बूढ़े वालिदैन है कि कोई पानी देने वाला नहीं है और निकली हुई औलाद अमेरिका, बहू बेटे सब वहाँ निकले हैं कि डॉलर आना चाहिए हराम से हलाल से, इंसान फिक्र नहीं करता फिर इसकी। लेकिन वो जो घर होगा वो उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने इन सारे तकाज़ों को दबा के रखा, ताबे रखा अल्लाह की मोहब्बत के अंडर। वलनिअम दारुल मुत्तकीन जन्नत अदन यदखुलूनहा, और वो दारुल आखिरा क्या है कि उनके लिए जन्नत होगी जिसके अंदर ये रहेंगे। यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो रेजिडेंशियल गार्डन्स होंगे, उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। लहुम फीहा मा यशाऊन, और वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे अल्लाह उनको देगा, जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वहाँ मौजूद पाएंगे। कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, क्या ही एवज़ है अल्लाह की तरफ से शिरक से बचने वालों का, जो अंजाम है कितना ही बेहतर है, कितनी ही जज़ा है अल्लाह की तरफ से। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, इसके बरक्स जो मामला चल रहा था, यानी जो कुफ़ार के साथ हुआ था कि उनकी जानें निकली थी जुल्म पर, सरकशी पर और मासियत इलाही पर, लेकिन इनका मामला क्या है कि जब इनकी रूहें फरिश्ते इस हालत में कब्ज़ करते हैं तय्यबीन, कि वो पाक होते हैं हर शिर्क से, हर ज़ात से, हर उन कैफियत से जो कि अल्लाह की सरकशी की तरफ लेकर जाएं, इन सारी चीज़ों से पाक होते हैं, कलमा तय्यबा की रविश वो रखते हैं अपने अंदर। यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, उनसे फरिश्ते उस दिन खुद कहेंगे, बजाय ये कि वो अपना मुंह उस टाइम आलम नज़ा में खोलें, फरिश्ते खुद कहेंगे कि आप पर सलाम हो, आप बहुत ही अच्छे रहे। उदखुलुल जन्ना, अब दाखिल हो जाइए जन्नत में, बिमा कुंतुम तामलून, अपने अमाल के सबब। यानी ये जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि आपकी जान भी आज आसानी से निकालें, ये इस वजह से नहीं है कि अल्लाह ताला की कोई ख़ास आप पर ये बख्शिश है, ये तो इस वजह से भी है, अल्लाह की बख्शिश तो है ही है, लेकिन आपने अमल खुद करा, आप अपनी मासियत की ज़िंदगी को तर्क करके अल्लाह की तौहीद वाली इशारा पर चलते रहे, तो आज आपको इनके अमाल का बदला दिया जा रहा है। हल यंजुरून, आखिर में बात फरमाई इन कुफ़ार के लिए, हल यंजुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइका,
کیا یہ کافر لوگ اب اس بات کے انتظار میں ہیں ان تأتیہم الملائکہ کہ ان کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں، او یأتی امر ربک یا ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، یعنی اللہ آ جائے؟ یعنی ظاہر بات ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے جو حق کا حق ہونا ظاہر کر دیا، اس قریش کو آپ سمجھا بھی رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اب تو 2/3 قرآن مجید بھی اس وقت تک نازل ہو چکا ہے، تو اب یہ کس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، کس آخری شدنی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے، او یاتی امر ربک، کیا اس کے ملائکہ آ جائیں، اللہ آ جائے اور ان پر عذاب آ جائے؟ جس طرح آگے آپ لوگ پڑھیں گے آخری 30ویں پارے میں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، وہ وقت جب کہ ملائکہ بھی آ جائیں گے، فرشتے بھی آ جائیں گے صف بندی کر کے، اور اللہ بھی نازل ہو جائے گا، تو اس وقت ان کو ہوش آئے گا، اس وقت وہ ہوش آنے کا پھر فائدہ ہوگا بھی کیا؟ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس وقت سے پہلے وہ ابدی حقائق جن کو دنیا میں شعوری طور پر سمجھ کر عالم غیب میں ان کو اپنانا ضروری ہے، تو اس ٹائم اللہ کے ہاں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کس شے کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ کہ سارے فرشتے آ جائیں یا اللہ خود آ جائے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی حشر ان کا بھی ہوا جو کہ ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی یہی روش رکھی، قوم عاد، قوم سمود، سارے لوگوں نے یہی حرکتیں کریں۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کرا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ انسان اپنی جانوں پر خود ظلم پہلے کرتا ہے، بعد میں اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، آخر ان کے اعمال کا بدلہ ان کو مل گیا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو احاطے میں لے لیا اس عذاب نے جس کی وہ خود مذاق اڑاتے تھے۔ استہزاء، مذاق جو اڑاتے تھے وہ اپنے وقت کے رسول کا، اور بالخصوص آج کے زمانے میں بھی یہ استہزاء مذاق اڑ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی نیکوکار ہیں جو کہ نیکی کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی اولادی صحیح ہے اگر وہ نیکی کے رستے پہ چلنا چاہتی ہے، دین پر آنا چاہتی ہے، دین کے لیے کوئی کمر کوشا کرنا چاہتی ہے، تن من دھن کی بازی لگانا چاہتی ہے، تو خود اس کے والدین، اس کے اہل و عیال پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، اپنے کیریئرز کو دیکھو، اپنے اونچے برائٹ کیریئرز کو دیکھو، ملامتیں پیش کرتے ہیں۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہے ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ تو لوگ ملامتیں پیش کرتے ہیں، الگ الگ پوائنٹس کستے ہیں، لیکن انسانوں کو جمع رہنا چاہیے، انسانوں کو اپنی اس شعرائے توحید سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ غافل ہو گئے تھے وہ لوگ یستہزئون، جنہوں نے استہزاء کیا۔ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ اب اسپیڈ جو ہے وہ تھوڑی تیز ہو گئی ہے، تو دوسرا، تیسرا اور چوتھا رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز 5واں، 6واں اور 7واں رکوع کل ہم لوگ کریں گے، اور ہوپ فلی سورہ نحل جو کہ 16 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس کے آج ہم لوگ 4 رکوع مکمل کر چکے ہیں، تو کل سے 5ویں رکوع کی انشاءاللہ تلاوت ہوگی اور تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سننا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر اسی طریقے سے انشاءاللہ تا حیات گامزن رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔